سورہ فاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے، بنانے والے آسمانوں کے اور زمین کے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ جاعل الملائکہ، اللہ ہی نے فرشتوں کو بھی بنایا ہے اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ رسولا، وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اولی اجنحہ، ان کا اور تعارف ہو رہا ہے کہ وہ پیغام پہنچاتے ہیں، وہ پروں والے ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مزید بھی کر دے جو وہ چاہے اپنی مخلوق میں، اپنی تخلیق میں، وہ اللہ جو چاہیں۔ اب ہم نے یہ تعارف دیکھنا ہے، بات آ رہی ہے اللہ کی شان، اللہ کے کمال، اللہ کیا ہیں، اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بڑی سمجھنے کی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اللہ تمہارا دوست ہو جائے؟ کیا تم اس رب کی دوستی چاہتے ہو؟ تو قرآن سے دوستی رکھنی ہوگی، عمل پر توجہ دینی پڑے گی۔ یہ وہ اللہ ہیں جنہوں نے آسمان زمین پیدا کیے، فرشتے بنائے، فرشتوں کی شان بتائی گئی، اور پھر اللہ مزید کر دیتے ہیں جیسے اس کی کریشن میں وہ چاہتے ہیں۔ اور یہ تک بھی تعارف کرا دیا گیا آیتوں میں دوسری جگہ کہ وہ فرشتے بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی، پاور دیا، لیکن اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں بھی کچھ اللہ اسے دکھاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی چاہت تو یہی نظر آ رہی ہے کہ بندہ کسی بھی طرح اللہ سے متوجہ ہو کر جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اللہ بھی اپنے اصول کے پابند ہے کہ جو بات اللہ کہتے ہیں پھر وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتی۔ تو جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اچھا مقام، اور جو برا عمل کرے گا اس کے لیے برا مقام۔ اور یہ سارا کانٹیکسٹ، یہ ساری تعریف انہی باتوں سے اس وقت جڑے گی جو آپ آگے پڑھیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے لوگوں، جان لو اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب جو چاہے اپنے اندر سے شرک کو کھرچ کر نکال لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنی خود کی سیلف اسسمنٹ بہت ضروری ہے۔ وہ کوئی آپ کو اتنی توجہ نہیں دلا سکتا کہ ہمارے اندر کے کونے کونے میں جو شرک بسا ہوا ہے اس کو ہم نے خود نکالنا ہے، خود غور و فکر کرنا ہے۔ آپ آیت کو غور سے پڑھیں، آیت نمبر 2۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اس رحمت کو۔ اگر پروردگار کسی کے لیے کوئی رحمت کھول دے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے بات سمجھنے کی، کیونکہ دیکھیں ہمیں معاشرے میں جو برائی چل رہی ہے کرنٹ، اس پر توجہ دینا، دلانا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کو اللہ کے گھر جواب بھی دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے زمانے میں کیا دیکھا، فطور، کیا فسادات دیکھے دین کے معاملے میں، اور آپ نے کتنا لوگوں کی رہنمائی کی۔ اور سب سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب توحید پر بہت بیس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب اگر ہم مسلمان اپنے طور پر جو شرک کرتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی آیت ہے کہ مسلمان جو ایک ڈیفرنٹ اعتبار سے شرک کرتا ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اللہ کی اولاد نہیں بناتا، لیکن آج کا مسلمان کس کس اینگل سے شرکی عقیدے رکھتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی آیت ہے کہ وہ شرک بخش دیا جائے گا؟
ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک میں نہ پکڑ لیں، اور ہمیں اس بات کے لیے بہت ہی زیادہ کنسرن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس اس حال میں پیش ہوں کہ میرے اعمال نامے میں نے شرک نہ کیا ہو، مجھے شرک پر بہت گرپ ہو، بہت مجھے معلوم ہو کہ شرک کس کس اینگل سے ہے، اور میں نے پوری زندگی شرک سے بچنے کی کوشش کی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نیکیاں اس شرک کی وجہ سے غارت ہو جائیں. اور ہمیں لوگوں تک بھی یہ بات بلا خوف و خطر پہنچانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑی بات آ رہی ہے، اور وہ کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے کوئی رحمت تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ اللہ روک دے پس نہیں کوئی کھول سکتا، بھیج سکتا اس کے بعد جب وہ روک دے اللہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ غلبے والے اور حکمت سے کام لیتے ہیں. ہم نے اس پر ڈسکس کرنی ہے. ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے نظر کا لگ جانا. لوگوں کو بڑا گراں گزرتا ہے جب ہم نظر کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں. جہاں آپ نے اتنی حدیثیں ضعیف ٹھہرائیں، وہاں اللہ کے بندوں خدا کا خوف کھاؤ. کیوں اللہ رسول کے نام سے یہ عقیدہ لوگوں کو دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں انوالو کرتے ہو کہ جی انہوں نے کہا نظر برحق ہے، نظر موت تک پہنچا دیتی ہے، نظر قبر تک پہنچا دیتی ہے، نظر آپ کو پورا اجاڑ دیتی ہے. کیا غیر اللہ کے ہاتھ میں اتنی طاقت پروردگار نے دے دی ہے؟ کوئی ایک آیت تو بتا دیجئے. آئیں ڈسکس کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا شرکیہ عقیدہ ہے، اتنا بڑا شرکیہ عقیدہ ہے کہ ایک تو آپ دوسروں سے ڈرتے ہیں، ان کی نظروں سے ڈرتے ہیں. رب نے اگر آپ کے لیے کوئی رحمت لکھ دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر اللہ آتا ہے اور آپ کے بچوں پہ نظر مار دیتا ہے، آپ کی فیکٹری پہ نظر مار دیتا ہے، آپ کی تندرستی پہ نظر مار دیتا ہے، اور جناب کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بغیر یہ کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ نظر آپ کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور جیسے جیسے دن جا رہے ہیں ایسے ایسے نظر کے عقیدے سے اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ ہم اس شرک کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. یہاں تک کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرتے ہوئے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ نظر برحق ہے اور پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. میرا ایک ذمہ داری بنتی ہے لوگوں تک بات پہنچانے کی. میں وہ بات آپ کو پہنچا رہی ہوں کہ قرآن سے کوئی نظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل جھوٹ بات ہے. اللہ کوئی رحمت کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روک دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. اور پھر صرف نظر کا عقیدہ تھوڑی ہے. ہم تو جیمز جو پتھر ہوتے ہیں، قدرتی نیچرل جو سٹونز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، اس تک سے تو ہم ڈرتے ہیں. اور ہم بتوں کی پوجا کرنے والوں کو لان تان کرتے ہیں کہ جی تم لوگ پتھر سے مانگتے ہو. تو ہم پتھروں سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نگینا اتنا ہمیں تباہ کر دے گا، یہ ناگی نگینا ہے، یہ میرے نام پہ سوٹ نہیں کرتا ہے، یہ میرا برتھ سٹون ہے، یہ مجھ پر سوٹ کرتا ہے، اور بڑا پتھر مت پہنو، اس کی شعائیں آپ کو تباہ کر دیں گی. پھر بہت سارے اور عقائد ہمارے شرکیہ حد تک ہم کو لے جاتے ہیں، اور پھر واقعی اللہ بھی وہ کر دیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو. پھر اللہ بھی تمہیں کس طرح سے بتائیں گے کہ جھوٹ کا انجام کیا ہے، اور وہ بھی اللہ رسول پر جھوٹ ڈالنے کا انجام کیا ہے. اور آپ غور کیجئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے. ایک آیت لا کر بتا دیں. لوگوں نے 3-4 آیتیں سورہ قلم کی لا کر بتا دیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا بھی جو میں نے سمجھا ہے وہ بھیج دوں کہ سورہ قلم کی آخری آیت میں کوئی نظر کا عقیدہ نہیں. لوگوں نے سورہ یوسف سے عقیدہ نکالا کہ جی نظر کا عقیدہ ہے. آپ اس کو بھی اگر تھوڑا سا وقت نکال کر سن لیں، کوئی نظر کا عقیدہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. سننے میں کیا جا رہا ہے
کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. یہ نظر لگ جانا یہ شرکی عقائد ہے اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، جو میں نے اسٹڈی کیا مجھے نظر نہیں آتا. اور جہاں ہم نے اتنی 5 لاکھ حدیثوں کو ضعیف کیا ہمارے بڑوں نے، تو کیا وہ نظر ثانی نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ریسرچز کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اب آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہمارا یہ تکیہ کلام ہو گیا ہے، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. ایک تکیہ کلام ہو چکا ہے اور ہماری نسوں میں یہ گھس چکی ہے بات کہ ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. جبکہ اللہ، آپ غور کریں، ایمانداری سے دیکھیں کہ جو نظر کا عقیدہ بھی رکھتا ہے وہ کہتا ہے شیطان نظر اچک لیتا ہے. ایمانداری سے آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا یہ عقیدہ جس نے بھی رکھا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ شیطان نظر اچک لیتا ہے اور شیطانیت ہے یہ نظر کا لگ جانا بھی؟ تو آئیے میں آپ کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 سناتی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کا وار کس پر چلتا ہے. آیت نمبر 221 سورہ شعراء، اور اس سورت کا بھی نمبر ہے 26. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، الا من تنزل الشیاطین، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر نازل ہوتے ہیں شیطان. تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر شیطان اترتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے، ایسے شیطان کو کوئی فری ہینڈ نہیں ملا. اول تو ہم بیچارے انسانوں کی نظروں سے اور ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو مت دکھاؤ، اس کے سامنے مت کھلاؤ، اس کو اپنی نعمتیں مت دکھاؤ. جبکہ سلیمان علیہ السلام پر تو کوئی نظر نہیں لگ رہی تھی، اور یہ اتنی بڑی بڑی دبئی کی بلڈنگز اور اتنی خوبصورت لوگ اور اتنی چیزیں، یہ ساری کیا ہم کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے کی عادت بنا چکے ہیں؟ اللہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹے گناہگاروں پر اگر شیطان اترتے بھی ہیں تو جھوٹے گناہگاروں پر اترتے ہیں، یعنی ہمیں بالکل ان سے ڈرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. ہاں، اگر آپ کو شیطانوں سے ڈرنا ہے تو آپ اپنے آپ کے نفس کو درست کر لو. آپ شیطان اسی وقت بنتے ہو جب ہم گناہگار ہو جاتے ہیں، جب ہم میں کھوٹ ہے، جب ہم میں جھوٹ ہے، جب ہم اللہ کی آیتوں کو تہس نہس کرتے ہیں، تبھی ہم پر شیطان بھی اتریں گے. تو آپ خود سوچ لیں کہ ہم یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اگر رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر ہماری رحمتیں آپ کو لگتا ہے کہ رک جاتی ہیں، تو آدم علیہ السلام کا ہی قصہ لے لیجئے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، انہیں پھل کو کھانے کا منع کیا گیا تھا، ان سے خود سے غلطی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، نافرمانی کر گئے آدم علیہ السلام اپنے رب کی. اللہ کی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اب سوچئے کہ انہوں نے جب یہ غلطی کی تو انہوں نے نظر لگ گئی کا شور نہیں مچایا. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے ظلم کیا ہماری ذات پر، اے اللہ یہ گناہ ہماری وجہ سے ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اگر آپ نے ہم پر رحمت نہ کی، یعنی ہمیں موقع نہ دیا، ہم آپ کو اچھے بن کر دکھائیں گے. اللہ اب ہم آپ کی نافرمانی کے کام نہیں کریں گے. انہوں نے کوئی نظر لگنے کا ڈنکا نہیں بجایا، انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ جی حاسد اور یہ حسد کر گیا. حاسد کے شر سے بچنے کی بھی بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آپ اور میں وہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا دشمن ہو جائے یا ہمارے پیچھے پڑ جائے اور ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو دکھاوے سے بچا لے.
ہمیں اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے تو انشاءاللہ آپ پر اور مجھ پر کوئی شیطانیت نہیں آ سکتی. شیطانوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہم پر اسی وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم خود کچھ غلطی کر جاتے ہیں. تو جناب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو نعمت اللہ نے نزول فرمائی ہیں اس کی قدر کرو، یاد رکھا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا کچھ عطا فرمایا ہوا ہے. ہل من خالق، کیا کوئی اور بھی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دے سکتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے. تو جو رزق نہیں دے سکتا، جو آسمان زمین پیدا نہیں کر سکتا، تو بس اس کی کوئی نظر بھی نہیں لگ سکتی ہے. سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا اللہ پر اگر میں اور آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہماری دوسری برائیاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم میں برائیاں تو ہیں نا، لیکن ہم توحید کے معاملے میں اتنے مضبوط ہوں کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی کیریکٹر بلڈنگ پر توجہ دیں، اپنا محاسبہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نظر نہیں لگنی، ہم پر کوئی شیطان نے کنٹرول نہیں کرنا، اور اللہ ہمیں خود شیطان بننے سے بچا لے. آپ دیکھیں آیت کس طرح سے کمپلیٹ ہو رہی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں کوئی اتھارٹی سوائے اس خدا کے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک گئے ہو، کس کی باتوں میں آ گئے ہو، کہاں اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا. یہ کیا اللہ رسول پر تم جھوٹ کہتے ہو اور لا الہ الا اللہ پر سٹروک مارتے ہو. تو اے لوگوں، اگر تم رحمت اور برکت چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کو سمجھو، کسی پہ الزام مت لگاؤ، مت کہو ستارے گردش میں ہیں، مت دوسری تیسری باتیں کرو، اللہ سے فضل مانگو، عمل کر کے دکھاؤ. انشاءاللہ اللہ ہی ہم سب کو سرخرو کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.